الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللہ مالک دا شکر ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام دے نال نوازیا اج دا اے پروگرام والدین دے حقوق دے موضوع تے منعقد ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر اپنی عبادت اور بندگی دا حکم فرمایا والدین دے نال احسان دا حکم فرمایا آیت دے پہلے حصے دے اندر حقوق اللہ دا تذکرہ ہے اور دوسرے جملے کے اندر حقوق العباد دا تذکرہ ہے اللہ رب العالمین دی عبادت اور بندگی اللہ دی توحید اور یکتائی دا اقرار کرنا ہر مسلمان تے لازم ہے اور اللہ مالک دے حکم دے مطابق ہی والدین دے نال احسان کرنا بھی لازم ہے احسان دا عام معنی نیک سلوک کرنا والدین دے نال اچھا برتاؤ کرنا لیکن احسان دا سب تو اچھا معنی یہ ہے کہ والدین دے نال احسان کرنا ہے جتنی تیری خدمت والدین نے کیتی ہے تو اس تو زیادہ کرنی ایک شخص اپنے کندھیاں اتے اپنے باپ نو یا اپنی ماں نو اٹھا کے
قدماں تے جوتا بھی نہیں، بیت اللہ دا طواف کرائے، صفا مروہ دے درمیان سائی بھی کرائے، اپنے کندھیاں اتے اٹھا کے مینا مزدلفہ بھی جائے، عرفات دی وادی دے اندر بھی جائے، واپس مزدلفہ ٹھہرے، مینا دے پورے ارکان ادا کرے، بیت اللہ دا پھر طواف کرے، پورا حج اپنے کندھیاں اتے اٹھا کے کرے، اور اپنی ماں نو بھی حج کروائے۔ سوال آیا کہ انہیں اپنی ماں دا پھر حق ادا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جڑیاں تکلیفاں ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। بڑی مشہور روایت ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا وہ بندہ ناکام و نامراد ہو گیا جدی زندگی دے اندر والدین موجود سن، انہاں دی خدمت کر کے انہاں نوں راضی کر کے اپنے اللہ کولوں جنت حاصل نہیں کر سکیا۔ زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا، اللہ کولوں معافی لے کے جنت حاصل نہیں کر سکیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی آیا اور انہیں درود نہیں پڑھیا۔ یہ تینوں قسم دے بندے ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ احادیث دا مطالعہ کریے، والدین دے حقوق دے موضوع تے پورے ابواب نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک بات ارشاد فرمائی، رضا ربی فی رضا الوالدین، فرمایا والدین راضی نے تے رب بھی راضی، وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا کہ جے باپ ناراض ہے تے اللہ فرماندے نے میں بھی ناراض ہوں۔ یہ دے اندر کوئی سمجھوتا نہیں، یہ دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور مرتبہ والدین نو عطا فرمائے۔ اولاد دے بھی حقوق نے، والدین دے بھی حقوق نے، اور حقوق العباد دی ایک پوری فہرست ہے۔ والدین دے حقوق دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص منظر بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل دے اندر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ تیرے والدین اتے بڑھاپا آ جائے، دوواں دے اندر دونوں ہی بوڑھے ہو گئے، دونوں ہی موجود نے یا دوواں بچوں ایک موجود ہے، فلا تقل لهما اف، انہاں دی کسے بھی ادا تو کسے بھی کمزوری تو تیری زبان اتے اف نہیں آنا چاہیے۔
رب العالمین نے والدین دے بڑھاپے دا خاص طور تے تذکرہ فرمایا اور پھر حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیری زبان دے اندر بھی ترشی اور تلخی نظر نہ آئے، جب بھی بات کرنی ہے ادب و احترام نو ملحوظ رکھنا ہوئے گا۔ فرمایا بات بھی بڑی توجہ نال کرنی، ڈانٹ کے بات نہیں کرنی، تیری آواز دے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، قولاً کریما، اور اپنے والدین دی ہر لحاظ نال خدمت کرنی ہوئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک نوجوان آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میرے مال نو استعمال کر دیں، جدھر مرضی دل لگے خرچ کر دیندا ہے، مینوں اونا دی اے ادا پسند نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والد نو بلایا، بیٹا موجود سی، باپ نے اپنی مختصر داستان پیش فرمائی کہ میرے جسم دے قوا مضبوط سن، میں صحت مند سا، میں جوان سا، میں کماندہ سا، جس انداز دے نال میں ایدی پرورش کی تھی، ایسے انداز دے نال باپ نے بات کی تھی، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ ارشاد فرمایا بیٹا تو بات سن، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہی ہے، تیرا باپ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یہ دو ہستیاں ایسیاں نے جنہ دے دل دے اندر حسد نہیں آوندا، ایک روحانی باپ جنوں استاذ کہید ہے، ایک حقیقی باپ۔ یہ دوویں ہستیاں انہ دے دل دے اندر شاگرداں دے خلاف، اولاد دے خلاف حسد نہیں آوندا۔ یہ ہمیشہ ہی چاہتے نے کہ میرا شاگرد قابل ہوئے، عزت والا ہوئے، شان والا ہوئے۔ اگر مزاج صرف دنیا داری والا ہے پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ دنیا چ بڑی شان ہوئے۔ اگر اللہ دی توفیق دے نال مزاج دینی ہے تو پھر دیندار باپ دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا دین دا دائی اور مبلغ بنے۔ اور حسد دے بارے تسی سماعت کردے رہندے ہو کہ صرف دو ہی شخص ایسے نے جنہاں اتے رشک کرنا چاہیے، ایک وہ عالم قاری جو دین دا دائی ہے، مبلغ ہے، دوسرا وہ سخی جو اپنا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کردا رہندا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و رحمت دے نال قرآن مجید دے ذریعے ساڑی رہنمائی فرما دیتی، اور اللہ فرماندے نے تو آپ بھی اپنی زبان نو نرم رکھنا ہے تے نالے میرے کو دعاواں بھی کرنیاں نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ اتے رحم فرما جس طرح انہاں میری چھوٹے جیدی پرورش کی تھی۔ اور سورہ ابراہیم دے اندر جو دعا موجود ہے، ہر نمازی
اس نو اپنی نماز دے اندر ادا کردا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ کو دعاواں کر دے اللہ مینوں بھی بخش دے تے میرے والدین نو بھی بخش دے۔ تے یہ دعاواں وہی کرے گا جڑا نماز پڑھ دے، بے نماز دا تے کوئی عمل ہی اللہ قبول نہیں نہ فرما دے۔ اس واسطے حکم فرمایا کہ چھوٹے بچے نو نماز دی تربیت دے دیو، ٹریننگ دے دیو۔ مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوہم اذا بلغوا عشرا۔ بچہ 7 سال دا ہو گیا ہے، نماز دی تربیت دے دیو، حکم دے دیو۔ اگر 10 سال دا ہو گیا نماز دے اندر غفلت کر دے تو سزا بھی دیو، ڈانٹ کے نماز پڑھاؤ تاکہ بالغ ہون تو پہلے پہلے اے پکا نمازی بن جائے۔ ایسا نہ ہوئے کہ اے نمازی نہ بن سکے، اگر اے نمازی نہ بنیا تو پھر دعاواں بھی نہیں کر سکے گا۔ موبائل دا دور، لاڈ اور پیار دے اندر اسی اولاداں نو کس قدر بگاڑ بیٹھے ہیں کہ بچیاں دے اندر والدین دے بارے چ کوئی ادب، کوئی حیا نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گھر دے اندر ماں اور باپ موجود ہون، وہ اپنی اولاد واسطے دعا کرن، اللہ انہاں دی دعا نو رد ہی نہیں کرتا۔ اور دعاواں تاں ہی دین گے جے اسی انہاں نو خوش کران گے۔ 3 بندے ایسے نے جنہاں دی دعا اللہ قبول فرماندا ہے۔ حدیث وچ آیا ہے لا شکا، انہاں 3 بندیاں دی دعا دے قبول ہون وچ شک ہی کوئی نہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، باپ دعا کرے اپنے بچے واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے دے قبول ہون وچ شک ہی کوئی نہیں۔ باقی دعاواں دے بارے تے سوچ دے ہو نا، پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں ہونی۔ ویسے مومن تے مسلمان دیاں ساریاں ہی دعاواں قبول ہوندیاں نے، لیکن قبولیت دے بھی کچھ طبقات نے، کچھ درجات نے۔ انسان دعا کر دے، جو کچھ اپنے اللہ مالک کو طلب کر دے، اگر او دے مقدر دے اندر ہے تے انہوں دنیا دے اندر ہی مل جاندا ہے۔ اگر اللہ نے او دے نصیب دے اندر نہیں رکھیا، اس دعا دی وجہ نال اللہ آن والی کوئی مصیبت ٹال دے گا۔ اور دعا دے قبول ہون دی تیسری شکل وے کہ اللہ او دی دعا نو او دی آخرت دے اکاؤنٹ دے اندر جمع کر کے جنت دیاں نعمتاں دی شکل دے اندر پورا فرما دے گا۔ یہ کدی نہ کیا کرو کہ میں دعاواں کرنا تے میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ اللہ تو خود اعلان فرما دے نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارے، اجیب، اللہ فرما دے نے میں قبول کرنا
دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی کوئی دعا کرے، اللہ نو پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جے میں اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو قبول کردا رہنا، پھر میرے بندیاں نو بھی چاہیے کہ میری ہستی اتے، میری ذات اتے، میری بات اتے، میری صفات اتے ایمان لے آؤن، جس طرح ایمان لے آؤن دا حق ہے۔ فرمایا میں تہاڈیاں ساریاں ماننا، پھر تسی بھی میری منو نا، تاکہ تانوں ہدایت مل جائے، تاکہ تانوں سچائی دا رستہ مل جائے۔ تو اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بچیاں نو دینی تعلیم دے حوالے نال قرآن دے نال جوڑ دینا چاہیے، وابستہ کر دینا چاہیے، تاکہ بچے ایسے اعمال کردے رہن کہ والدین نو او دا اجر و ثواب اور صلہ ملدا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا سورہ ابراہیم دے اندر، اور انہاں دی اس دعا دا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو ساڑھے ہر نمازی نو یاد ہے۔ تو انہاں دعاواں نو بھی یاد کرنا چاہیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیاں نے، جا جنہ دا ذکر قرآن دے اندر آیا ہے۔ اپنی مرضی دے نال بنائے ہوئے الفاظ نال نہیں، جو الفاظ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمائے نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے نے، ان الفاظ دے نال دعا کرنا، ان کلمات دے نال دعا کرنا ہی فضیلت اور درجہ رکھتا ہے۔ کلمات جو بھی زبان تے آؤں گے، اللہ تے ہر زبان ہی جاندہ ہے، لیکن عربی نو فوقیت ہے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جو دین نازل فرمایا، وہ دین عربی دے اندر ہے، قرآن عربی دے اندر ہے، حدیث عربی دے اندر ہے۔ تو عربی دے نال محبت رکھیا کرو۔ ساڑھے اندر کتنے ایسے دوست نے جنہ دے پہلے کلمے دے تلفظ درست نہیں، زبر زیر دا فرق معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے فضل و رحمت دے نال دین دا پکا سچا خادم بنائے، اور والدین دے حقوق نو جان کے پہچان کے صحیح معنی دے اندر ایمان والی سلامتی والی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔